صدام حسین ایک ایسا نام ہے جسے کچھ لوگ تو ایک اچھے مسلم لیڈر کے نام سے جانتے ہیں اور کچھ لوگ ایک ڈکٹیٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ صدام حسین کے دور میں عراق نے کافی زیادہ ترقی کی، عراق میں خوشحالی آئی۔ صدام حسین نے عراق کی ترقی میں کافی کردار ادا کیا۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے شہر تکرت کے ایک چھوٹے سے گاؤں العوجہ میں پیدا ہوئے۔ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے باپ اور اس کے بھائی کی کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ صدام کی پیدائش کے بعد اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی، لیکن اس کا سوتیلا باپ اس پہ ظلم اور تشدد کرتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں صدام حسین اپنے گھر سے بھاگا اور بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ اپنے چچا کے زیر سایہ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاست میں انٹری کی۔ 20 سال کی عمر میں صدام حسین نے انقلابی پارٹی بیعت جوائن کی۔ یہ 300 اراکین پر مشتمل ایک چھوٹی پارٹی تھی۔ صدام حسین کے یہ پارٹی جوائن کرنے کے 1 سال بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ صدر کو قتل کر دیا جائے۔ صدام حسین نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ پھر صدام حسین پکڑے جانے کے خوف سے ملک سے فرار ہو گئے۔ جب ان کی پارٹی کی حکومت بنی تب وہ عراق واپس آئے۔ ان کی حکومت بنے 13 دن ہی ہوئے تھے کہ صدام حسین نے عبدالرزاق النائف، جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہیں جلا وطنی کے دوران کسی بیرون ملک میں قتل کروا دیا، کیونکہ صدام حسین کو لگتا تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور ترین شخص بن چکے تھے۔ صدر تو کوئی اور شخص تھا، لیکن پارٹی کے سارے معاملات کو صدام حسین خود مینج کرتے تھے۔ صدام حسین نے عراقی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ اب 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود صدام حسین عراق کے صدر بن گئے۔ اب وہ فوج کے سپریم کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ عراق کے صدر بھی بن گئے تھے۔ عراق میں صدام حسین کی حکومت بنتے ہی ایران میں امام خمینی اپنی حکومت بنا چکے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ مخالف تھے۔ کچھ اختلافات کے چلتے 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ تقریباً 8 سال جاری رہی اور اس میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد افراد کی جان گئی۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام حسین کے کویت سے تعلقات خراب ہو گئے۔ پہلے صدام حسین نے کویت سے عراق کا قرضہ معاف کرنے کا کہا، لیکن کویت نے قرضہ معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر صدام حسین نے کویت کو تیل کی قیمتیں بڑھانے کا کہا، لیکن تیل کی قیمتیں بڑھانے سے بھی کویت نے انکار کر دیا۔ پھر صدام حسین نے 1990 میں کویت پہ حملہ کر کے کویت پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عالمی اتحاد نے عراقی فورس کے اگینسٹ آپریشن ڈیزرٹ سیبرل لانچ کیا۔ امریکی قیادت میں اس اتحادی فوج نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد صدام حسین نے کسی ملک پہ حملے کا نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں امریکن پریزیڈنٹ جارج بش نے صدام حسین کا تختہ پلٹنے کا اعلان کیا اور الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع علاقے تک تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ عراق کے پاس سے ایسے ہتھیار نہ ملنے کے باوجود بھی امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پہ حملہ کر دیا۔ تقریباً پہلے 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی حکمرانی ختم ہو گئی اور اپریل تک عراق پہ امریکہ کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ صدام حسین اب ملک سے فرار تھے۔ انہیں ڈھونڈنے کے لیے امریکہ نے ایک ریڈ ڈاؤن نامی آپریشن لانچ کیا اور آخرکار دسمبر میں صدام حسین کو ڈھونڈ کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ نے ان پر 150 سے زائد لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا۔ عدالتوں میں صدام حسین کو 1982 جیسے قتل عام اور کئی جرموں میں مجرم قرار دیا گیا اور انہیں سزائے موت سنائی گئی، اور پھر عید الاضحیٰ والے دن انہیں پھانسی پر چڑھا